اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. دیکھو پیسے کی محبت یہ بہت بڑی بیماری ہے. قرآن میں آتا نا وجاء ربہ بقلب سلیم، اللہ نے فرمایا کہ آخرت اس کو ملے گی جو صاف دل کے ساتھ جنت میں آخرت میں آئے گا، اللہ کے پاس آئے گا. صاف دل کسے کہتے ہیں؟ جو گندگی سے پاک ہو. اس گندگی میں جو سب سے بڑی گندگی ہے نا وہ دنیا کی محبت ہے، پیسے کی محبت ہے. تو جو پیسے کی محبت کے ساتھ چلا گیا نا اس کی خیر نہیں ہے. پیسے کے ساتھ چلا گیا مسئلہ نہیں ہے، پیسے کی محبت کے ساتھ گیا تو پکڑا جائے گا وہاں پہ. اب پیسے کی محبت نکلتی کیسے ہے پتہ ہے آپ کو؟ پیسے کی محبت نکالنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے پیسہ خرچ کرنا شروع کر دو. بچا بچا کے نہ رکھو، خرچ کرو. یہ لو بھائی لفافے میں، یہ لو بھائی ہدیہ، یہ آپ کو گفٹ ہے جی، یہ آپ کو صدقہ ہے جی، یہ آپ کو زکوٰۃ ہے جی، یہ میری طرف سے مدرسے میں اترے جی، یہ 6 پھنکے مسجد میں میری طرف سے بھائی، یہ فلاں کو کھانا کھلا دیا. کرتا رہے گا نا تو یہ جو دل اٹکا ہوا ہے نا ایلفی کی طرح چپکا ہوا ہے مردار کے ساتھ، اس مردار سے محبت کیا ہو جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہ مردار ہے، اینٹیں وینٹیں ہیں، یہ بکواس ہے، ڈرامے بازی ہے، مرو گے ختم. تو ٹھیک ہے اپنا لائف اسٹائل بھی اچھا کر لو، بیوی بچوں کا بھی اچھا کر لو، اس کے بعد کچھ بچا بھی لو بچوں کے لیے، مر گئے تو ان کے کام آئے گا. اس کے بعد کیا کرو؟ بس یار اڑاؤ یار، خود بھی کھاؤ پبلک کو بھی کھلاؤ. خیر کے کاموں میں خرچ کرو، صدقہ جاریہ میں خرچ کرو. سمجھتے ہو عربوں میں ہم نے یہ چیز بہت دیکھی ہے، بڑے سخی ہوتے ہیں عرب آج بھی بہت. ایک سخاوت سیکھنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ کچھ دن عربوں میں سچی مچی کے عربوں میں گزار لو. سعودی عرب میں ہر آدمی عرب نہیں ہے، ایسے ایسے لوگوں نے بس چھوڑا بھی زیادہ نہیں جاؤں گا میں، آج کل وہ ویسے بھی آج کل بڑے تیش میں آئے ہوئے ہیں. تو لیکن جو سچی مچی کے عرب لوگ ہیں نا، کبھی ان میں جا کے رہو تو سخی لوگوں میں رہنے سے بھی انسان میں کیا آتی ہے؟ سخاوت. ہمارے ایک ریلیٹیو حج کرنے کے لیے گئے سعودی عرب میں، وہ امریکہ میں بھی رہے ہیں تو گوروں کی سخاوت بھی دیکھی. جب عربوں میں گئے تو عربوں کی دیکھ کے حیران ہو گئے. انہوں نے کہا یار گورا تو یہ تصور نہیں کر سکتا جو جس طرح کی ان لوگوں میں سخاوت ہے. میں بھی عربوں کے ساتھ رہا ہوں، میں نے بھی اپنی آنکھوں سے ان کی سخاوت دیکھی ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ایسے ہی سن کے نہیں کہہ رہا، جو دیکھا ہے وہ بتا رہا ہوں. عربوں میں ٹھیک ہے بہت برائیاں ہوں گی، لیکن چونکہ اسلام چلا ہے نا وہاں سے تو کچھ خوبیاں ایسی رہ گئی ہیں جو من حیث القوم دوسری قوموں میں نہیں ہے. تو وہاں کیا ہوا کہ وہ ہمارے ریلیٹیو حج کرنے کے کہہ رہے ہیں یار میں حیران ہو گیا، جنرل اسٹور کروڑوں روپے کی مالیت کا سامان اس میں پڑا ہوا. ایک عربی شیخ آیا، اچھا حاجیوں کا رش اس اسٹور میں، عربی شیخ آیا، دکاندار سے پوچھا، کان میں کچھ عربی میں کڑکڑ بات ہوئی، چلا گیا اور کچھ تھما کے نا اس کو. تو کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا، اس نے کہا کہ یہ میرے کان میں کہہ کر کے پوچھا ہے کہ یہ ٹوٹل کتنی مالیت کا سامان ہوگا. اس نے بتایا اتنے ہزار، اتنے لاکھ، اتنے کروڑ ریال جو بھی تھا. گڈیاں نکالیں، پکڑائیں، بولا یہ سارے پیسے میں نے تجھے دے دیے، باقی سارا فری میں بانٹ دے. کیا کر دے؟ چھوڑو رہنے دو، زیادہ ہو گئی میرا خیال، آپ لوگ برداشت نہیں کر پائے. اتنا انسان سخاوت بھی بیان کرے جتنا انسان بولو برداشت. ایسے واقعات آپ سمجھو گے شاید مفتی صاحب پھینک رہے ہیں. تو دیکھی نہیں نا ہم نے سخاوت. جب سخاوت دیکھو گے سخی لوگوں کی تو پھر لگے گا، چونکہ ہم نے تو اپنے بزرگوں میں علماء میں دیکھی ہے الحمدللہ. لوگ کہتے ہیں نا مولوی ایسے ہے، تمہیں مولویوں سے تمہارا واسطہ کہاں پڑا ہے، تم ذرا آؤ ہم تمہیں کچھ مولویوں کے ساتھ بٹھاتے ہیں، پتہ چلے گا وہ سخاوت کے کتنے بڑے دریا ہیں. دنیا سے محبت نہیں کرتے. میں نہیں ہوں ایسا، لیکن ہم نے جن مولویوں کے ساتھ آپ آ جائیں پتہ چلا قرضہ مانگنے مجھ سے، آپ کے آپ تو بہت سنا ہے بڑے سخی ہیں. تو میں تو آپ جیسا ہی ہوں، بلکہ ہو سکتا ہے آپ مجھ سے اچھے ہوں، لیکن ہم نے بڑے بڑے دیکھے ہیں علماء میں. تو دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے روکھڑا کیا کرنا پڑے گا؟ خرچ. ہمارے حضرت تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں بزرگان دین دولت کو آگ لگانے کا حکم دیتے تھے. آپ نہ کریں یہ کام، یہ اس زمانے میں جائز نہیں ہے. تاکہ نا جیسے جیسے 5,000 کا نوٹ حضرت فرمایا کرتے تھے کرنا نہ شروع کر دینا کہیں. 5,000 کا نوٹ لے کے یوں رکھو اور یہاں سے آگ لگاؤ، اور وہ جب جلے گا تو دل بھی آپ کا ساتھ ساتھ جلے گا. کہ یہ جو ہے نا دل کو جلاتے تھے تاکہ اس سے عشق اور محبت جو ہے نا اس مردار کا عشق نکلے. دیکھو اتنی محبت مال سے جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، وہ محبت تو ٹھیک ہے، وہ نیچرل ہے.
جب بھی پیسہ آتا ہے خوشی ہوتی ہے, یہ نیچرل ہے, ہوس نہیں ہونی چاہیے. آج محبت نہیں ہے بلکہ کیا ہے, ہوس ہے, لالچ ہے, اس کو ختم کرنا ہے. لالچ اور محبت میں فرق کیسے ہوگا بھائی؟ جو مسافر خانہ ہے نا, جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا دل لگایا جاتا ہے, فنا ہونے والی چیزوں کو زیادہ فری نہیں کرایا جاتا. تو جتنی ضرورت ہے دل لگاؤ, اور یہ نیچرل ہے. پیسہ آتا ہے تو خوشی ہوتی ہے انسان کو, ایک راحت ملتی ہے. یہ راحت ملنا, خوشی کا ملنا, یہ غلط نہیں ہے, یہ تو نیچرل ہے. اگر خوشی بھی نہیں ہو رہی اس کا مطلب مردہ ہے یہ. لیکن ہوس مت کرو, حد سے زیادہ مال کو فری کرانے کی کوشش بولو مت کرو. ایک واقعہ سنا کے بس آگے چلتا ہوں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے ایک مرید تھے, انہوں نے بتایا کہ حضرت میں دکان میں ہوتا ہوں, ٹکا کے ماشاء اللہ کسٹمر کا رش ہوتا ہے, اور رش بڑھتا جا رہا ہے, بزنس بڑھتا جا رہا ہے, نوٹ چھاپنے کی مشین بن گیا ہوں, بڑا مزہ آتا ہے. لیکن اب ہونے یہ لگا ہے کہ میری نا بہت زیادہ طبیعت پیسے کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئی. تو میں نے اپنا علاج یہ کیا, میں دکان بند کر کے گھر میں بیٹھ گیا. میں نے کہا 2 دن دکان ہی نکلی. ایسی کی بولو, یہ ایسی کی تیسی صرف ایک ہی جگہ استعمال نہیں ہوگی, اور بھی بہت جگہ یہ لفظ استعمال ہوگا. کہہ رہے میں نے کہا ایسی کی تیسی, یہ میں نے مسلط کیوں کر لیا اپنے اوپر؟ ہر وقت پیسوں کا خیال, پیسوں کا خیال, پیسوں کا خیال. ہم نے کہا 2 دن دکان بند رہے گی, سوئیں گے آرام سے, لائف کو انجوائے کریں گے. اب شیطان کہے گا یار پیسہ جا رہا, جا یار کچھ نہیں ہوتا, دماغ بھی ہے نا, سکون بھی ہے, ہر وقت اسی میں الجھا ہوا تھا نا. میں نے اسٹاک ایکسچینج میں پاگلوں کو دیکھا ہے. اسٹاک ایکسچینج والے پاگل نہیں ہوتے, کہیں میرا بیان اسٹاک ایکسچینج کے خلاف چلا دے, لیکن میں نے اسٹاک ایکسچینج میں پاگلوں کو دیکھا ہے. شیئرز کا بزنس کیا, بروکر ایجنٹ بنے, کروڑوں روپے ہونے لگے, کمانے لگے. اب ہر وقت کیا ہے, کیلکولیشن, کروڑ روپے ادھر آ رہے ہیں, یہ شیئر کی قیمت یہاں جا رہی ہے, 1 کروڑ یہاں سے کماؤں گا, 1 کروڑ وہاں سے کماؤں گا, کروڑ. حتیٰ یہ حال ہو گئی, میں نے اپنے کوئی ریلیٹو سے ان کے واقعات سنے, کہتے ہیں سوتے ہوئے بھی نا بیگم دیکھ رہی ہے کہ کروڑوں روپے اس کے شیئر اس کمپنی کے کروڑوں روپے کے ہو گئے, اس کے اربوں روپے کے ہو گئے, اس کے کروڑوں روپے, سوتے ہوئے بھی منہ سے بڑبڑا رہا ہے. یہ ہوس ہے بے, بس کر یار, اپنی صحت کا خیال کر, بیوی بچوں کو ٹائم دے, کچھ مرغیوں کو انڈوں پہ بٹھا, ٹھیک ہے نا, کچھ بکری کا دودھ نکال, کچھ لائف کو انجوائے کر, کچھ کبھی کبھار ہمارے ساتھ بیٹھ کے شادیوں کی بات کر لیا کر. شادی تو کر نہیں سکتا لیکن بات کر لیا کر, مزہ تو آتا ہے نا بات کرنے میں کبھی بھی مزہ نہیں آتا, یہ ذہن میں رکھنا, صرف باتوں میں ہی مزہ آتا ہے. تو کیونکہ جب میں نے آج تک نہیں دیکھا, کرنے کے بعد وہ بڑا خوشی جب پکڑا گیا ہو اس کے بعد, جب تک چھپا ہوا ہو پھر تو ٹھیک ہے, جب پتہ چلے گا نا پہلی کو پھر اس کے چہرے پہ خوشی ہو, میں نے نہیں اب تک دیکھا ایسا. خیر, تو اس کو ہم بولیں گے بھائی تو ورزش کر, تھوڑا تفریح کر, اس کو تھوڑی دیر کے لیے کیا کر لے بند. لیکن دنیا کی ہوس کیا کہے گی, ابے یار 2 دن میں نے چھٹی کر لی, میں لمبا سو گیا تو اتنے کروڑوں کا کیا ہو جائے گا. نقصوں کے چکر میں ڈپریشن کے مریض بن کے ایک دن برین ہیمریج سے ان کا انتقال ہو جاتا ہے, اور وہ کروڑوں اربوں روپے وہیں ایسی پیسے کا کیا کرنا ہے یار جو تمہیں ڈپریشن کا مریض بنا دے. بہت سے واقعات پرانے ہو گئے, سناتا رہتا ہوں, جلدی سے پوری صورت بھی میں نے مکمل کرنی آگے. میں اپنی بائک ٹھیک کروانے کے لیے ریڈیو پاکستان دیکھا ہے نا, وہاں بائکوں کی بڑی شاپ ہے, تو میری بائک تھی, بائکوں کا ہمیشہ سے ہمیں شوق رہا ہے. لوگ میری باتوں میں یہی تو دیکھتے ہیں یار تضاد ہے یار, ایک طرف کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ صرف بائکوں کا شوق, یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے یار. ٹھیک ہے, GTO 125 اتفاق سے ہم نے رکھی ہوئی تھی, بہت خاندانی بائک ہے, اب تو آتی بھی نہیں. تو بار بار کہہ رہا ہوں بھائی پیسہ دیا تو رکھو, GTO 125 رکھو یار, لینڈ کروزر رکھو, BMW رکھو, دل نہ لگاؤ. دل کا علامت یہ کہ چھننے پہ غم کتنا ہوتا ہے. بہت تڑپ رہے ہو تو پھر اس کا مطلب یہ کچھ زیادہ ہی فری کرا لیا ہے. دل تو ہمارا مرغی پہ بھی لگا ہوا ہے, جو انڈوں پہ, کل میں نے ایک اور تیسری مرغی بٹھا دی انڈوں پہ, دل تو وہاں بھی لگا ہوا ہے. لیکن خدا نہ خواستہ کتا آ کے اس مرغی کو کھا کے چلا جائے تو یہ تھوڑی کہ میں ڈپریشن کا مریض بن جاؤں گا. ابے بھائی مرغی تھی مر گئی, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, کتے کی نہیں ہماری مغفرت فرمائے, نہ مرغی کی مغفرت کرے. غم پہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں. تو ٹینشن نہیں لو ان چیزوں کی. تو مجھے یاد ہے وہ میری بائک خراب ہوئی تو میں ادھر میکینک کے پاس گیا, وہ میکینک دیکھ ہی نہیں رہا مجھے, وہ کھانا کھا رہا ہے. میں نے کہا یار تو اس کو ٹھیک کر لے. کہتا ہے بھائی ہم جو یہاں, اچھا مجھے پھر جانا تھا تو مجھے یہ تھا کہ اس کے ہاتھ سے میں نکل جاؤں گا نا, کسٹمر چھوٹ جائے گا, تو یہ اپنا نقصان کر رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی پھر میں جا رہا ہوں. اس نے کہا مولوی صاحب, پرانی بات ہے میں اس وقت زیادہ مشہور نہیں تھا, اس نے کہا مولوی صاحب ہم جو یہ یہاں میکینک بنے ہوئے ہیں نا اور یہ ورک شاپ کھول کے بیٹھے ہوئے اسی روٹی کے لیے, تو اسی روٹی کے کو چھوڑ کر کسٹمر سے ڈیل کرنا شروع کر دیں, یہ ٹھیک بولو. مجھے یہ بڑی خاندانی بات لگی اس کی. میں نے کہا اس کے دل میں پیسے کی ہوس نہیں ہے,
کھانا چھوڑ کے چھوڑو یار, ابھی تسلی سے بیٹھ کے کھانا کھاؤ. کسٹمر گیا تیل لینے, کہیں اور چلا جا بھائی, تو بائک کہیں اور سے ٹھیک کرا لے. لیکن جو لالچی ہوگا نا, ایک نوالا کھائے گا, پھر کسٹمر سے آ کے ڈیلنگ کرے گا, ہاں جی کدھر کا نٹ ایک. بلکہ پنچر والے کیا کرتے ہیں, پنچر والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. 20 بائکیں ان کے پاس کھڑی ہوئی ہیں, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, 6 گھنٹے میں آپ کا نمبر آئے گا. 21ویں بائک آئے گی نا, فوراً اسٹینڈ پہ ڈال کے ٹائر نکال کے رکھ دے گا اپنے پاس, اور پھر اپنا لگ جائے گا پان گٹکے میں کھانے میں. آپ کھڑے ہوئے ہو یار, بغیر ٹائر کے کدھر جاؤ گے آپ؟ ابے جب تیرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے تو بول دے یار مولوی صاحب ادھر چلے جاؤ نا, کیا خیال ہے بھائی, اس پنچر والے کے پاس چلے. نہیں, سارے کسٹمر میرے پاس ہی آئے, چاہے میرے پاس ٹائم ہو یا نہ ہو. اور پکڑائی کے لیے کیا کرتا ہے, ٹائر پہلے نکال لیتا ہے, روٹی بھی چھوڑ کے آ جائے گا, سب کچھ چھوڑ کے, دنیا چھوڑ کے آئے گا, بچے چھوڑ کے آئے گا, ٹائر نکال کے رکھ لے گا اپنے پاس. اب آپ بیٹھے ہوئے ہو جی, اب بولو بھائی جلدی کرو یار. وہ کہہ رہا ہے یہ پہلے 20 لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں. سسٹم سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ چلو. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.